اہل ایمان پر رحمت و شفقت۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ کا سب سے زیادہ فیضان آپ کی امت کے ان خوش نصیبوں پر ہے جن کے قلوب نور ایمانی سے منور ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک برگزیدہ رسول تشریف لایا ہے، تمہارا مشقت اور تکلیف میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بے انتہا خواہش مند ہے اور مومنوں پر نہایت مہربان و شفیق اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے ہے، مگر اپنی امت کے اہل ایمان پر آپ کی رحمت و شفقت بے حد و بے حساب ہے، یہاں تک کہ آپ خالص دینی معاملات اور عبادات میں بھی امت کی راحت اور سہولیات کا خاص خیال فرماتے تھے، جس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت نماز و خطبہ مختصر فرما دیتے تھے۔ ایک صحابی نے امامت کی اور طویل نماز پڑھائی، دوسرے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص امامت کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ مقتدیوں میں ضعیف اور کام کاج پر جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ایسی نماز پڑھائے جو کسی کے لیے ناقابل برداشت نہ ہو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے سفارش فرمائی اور 50 نمازوں میں تخفیف کرائی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 رات نماز تراویح پڑھائی، لیکن چوتھی رات تشریف نہ لائے کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے اور وہ اس کے ترک کرنے پر عذاب کے مستحق نہ ٹھہر جائیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صوم و وصال یعنی پے در پے یعنی مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ امت کی دشواری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر نمازی کے لیے مسواک کو فرض قرار نہیں دیا۔ اسی طرح صحابی کے اس سوال پر کہ آیا حج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے اور فرمایا کہ میں اگر ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ نمبر 5، آپ نے ایک عام اصول یہ بیان فرمایا کہ دین کو آسان کر کے پیش کرو، مشکل بنا کر پیش نہ کرو، لوگوں کو رحمت الہی اور نجات کی بشارت سناؤ اور محض عذاب و وعید سنا کر لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے، اور جو مومن مقروض مر جائے یا اس کے اہل و عیال محتاج ہوں تو عیال یا قرض خواہ میرے پاس آئے، میں اس کا کفیل ہوں۔ نمبر 7، حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب 2 امور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سہولت کے لیے ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ باعث گناہ نہ ہوتا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی امت کی ہدایت اور نجات کے لیے دعائیں فرماتے رہے اور آخرت میں بھی اللہ کے اذن و اختیار سے امت کی شفاعت فرمائیں گے۔